بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ تعلق ھدی للمتقین۔ یا ھدن مبتدا ہے اور اس کی خبر فی ہی، تو یہ مصدری معنی میں اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، یا یہ علیحدہ جملہ ہے، اور اس لا ریب فیہ میں اس گروہ کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم شک سے اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب اس کے لانے والے جبرائیل، لینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھیلانے والے صحابہ کرام سب خیانت وغیرہ سے محفوظ ہوں۔ تو جیسے قرآن کی حقانیت ماننے کے لیے حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کا سچا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ سچے نہ ہو تو قرآن میں یہ تردد ہوگا کہ شاید صحابہ نے غلط جمع کیا کیونکہ وہ سچے نہ تھے، معاذ اللہ۔ اب یہ ھدن یا مصدری معنی میں ہے یا اس میں فاعل کے معنی میں؟ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ یہ قرآن پاک از اول تا آخر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا ہدایت دینے والا ہے۔ تفسیر۔ ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام ہم سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے۔ متقی وقی اور وقایہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حفاظت اور پردہ۔ شریعت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے۔ دوسرے عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں۔ تیسرے اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے، اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ اس آخری درجہ کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے، جیسا کہ تارک الدنیا فقیر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے، گویا یہ چیزیں ان کے لیے آڑ نہ رہیں، دل بیار اور دست باکار کی جلوہ گری ہو، جیسے کہ حضور غوث پاک اور ان اولیاء کرام کا طریقہ مبارک رہا جو دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسے کہ حضرت سلیمان و یوسف علیہ السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا۔ یہ قرآن مجید ہر درجہ کے متقی کے لیے اسی کے لائق ہدایت ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے، اور خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت، اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کی مشاہدے کی ہدایت۔ قرآن کریم میں تقویٰ چند معنی میں مذکور ہوا: ایمان، توبہ، فرما برداری، گناہ چھوڑنا، اخلاص۔ خوف خدا بھی تقویٰ ہے، مگر خیال رہے کہ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایذا کا خوف جو موذی سے ہوتا ہے، جیسے سانپ اور چور سے خوف۔ دوسرا طاقت اور قدرت کا خوف جو سلطان سے ہوتا ہے۔ ایذا کے خوف میں نفرت اور بھاگنا ہوتا ہے، اس لیے انسان سانپ سے بھاگتا ہے، اور قدرت کے خوف میں اطاعت ہوتی ہے۔ رب سے خوف دوسری قسم کا ہونا چاہیے۔ پھر قدرت کا خوف 2 طرح کا ہے: نا امیدی کا خوف اور امید کا خوف۔ نا امیدی کا خوف گناہ پر دلیر کرتا ہے، جیسے مغلوب بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، مگر امید کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے یہ دوسرا خوف چاہیے، اس لیے کہ رب نے قرآن میں ڈرایا بھی اور امید بھی دلائی ہے۔ تقویٰ کے فوائد۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے: اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یعنی اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، خدا تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس طرح
اس کو رزق دے گا جو اس کے خیال میں بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری دین دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان میں فرمایا، یعنی تو حق تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑ، تیرے حکم سے کوئی چیز بھی سر نہ پھیرے گی۔ بعض اولیاء اللہ کو دیکھا گیا کہ جانور اور کنکر وغیرہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے فرما بردار ہیں۔ تقوی کی علامتیں۔ تقوی کی مختلف علامتیں مختلف حضرات سے منقول ہیں جو تفسیر کبیر عزیزی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ خلق تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ حضرت واقعی فرماتے ہیں کہ تقوی اس طرح ہے کہ جس طرح تو اپنے بدن کی خلقت کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے دل کو حق تعالیٰ کے لیے آراستہ کر۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو شبہ کی چیزوں سے بچے۔ جیسے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 گھڑے گھی تھا۔ غلام نے خبر دی کہ ایک گھڑے سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ پوچھا کون سے گھڑے سے؟ عرض کیا کہ یہ مجھے یاد نہ رہا۔ فرمایا سب گھڑوں کا گھی پھینک دو، چونکہ سب میں شبہ پیدا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کے تقاضے کے لیے گئے۔ سخت دھوپ تھی اور تیز گرمی، لیکن اس کی دیوار کے سائے میں نہ کھڑے ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امام دھوپ تیز ہے، سائے میں آ جائیے۔ فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ لینا سود نہ بن جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو اپنے یوم میثاق کے وعدہ کو پورا کرے، جس کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر بلا پر صابر اور نعمتوں پر شاکر، قضا سے راضی، قرآن پاک کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ اعتراضات۔ اس جگہ چند اعتراضات ہیں۔ بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کو ہدایت دے گا جو پہلے سے پرہیزگار بن چکے ہوں، حالانکہ چاہیے کہ قرآن کریم گمراہوں کو ہدایت دے، کیونکہ جو پرہیزگار بن چکا اسے ہدایت کی کیا ضرورت رہی۔ جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو تفسیر عزیزی نے دیا، وہ یہ ہے کہ اس کی معنی یہ نہیں کہ جو متقی بن چکے ہیں انہیں قرآن پاک ہدایت دے گا یا دے رہا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جو متقی نظر آ رہے ہیں انہیں قرآن کریم نے ہدایت دی ہے، یہ اس کی ہدایت سے متقی بنے، گویا یہ گزرے ہوئے زمانے میں متقیوں کو ہدایت دے چکا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کیا جانتے ہو قرآن کریم کی کیا شان ہے؟ یہ جو تم صدیق و فاروق اور مہاجرین و انصار، متقی و ابرار نظر آ رہے ہو، یہ سب اس قرآن کریم کی ہدایت کا ہی کرشمہ ہے۔ انہیں جو کچھ ملا ہے قرآن کریم سے ہی ملا ہے۔ گویا قرآن کریم نے ان حضرات کے زہد و تقوی و پرہیزگاری کو اپنے ہادی ہونے کا مظہر قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اگر میری ہدایت دیکھنی ہے تو میرے لانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو دیکھو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ دودھ پلانے والی عورت اس جوان کی ماں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جوان اب اس کا دودھ پی رہا ہے یا آئندہ پیے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے۔ یہی یہاں مراد ہے۔ فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کریم کے ہادی ہونے کا منکر ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ انہیں متقی آئندہ کے لحاظ سے کہا گیا ہے، یعنی ان کو ہدایت دینے والا ہے جو متقی بننے والے ہیں اور جن کے نصیب میں تقوی لکھا ہوا ہے۔
جیسے کہ طالب علم کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں متقی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، یعنی جن کے دل میں خوف الہی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جن کے دل میں محض ہٹ درمی ہے وہ خواہ مخواہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ہدایت سے مراد ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ معنی یہ ہوئے کہ جو پرہیزگار ہے انہیں قرآن پاک قیامت کے دن جنت تک پہنچائے گا، جیسا روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم نور بن کر مومنوں کے آگے آگے چلے گا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد ہیں مومنین، اور ہدایت سے مراد ہے نیک اعمال کی راہبری۔ تو معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو قرآن پاک نیک اعمال کی ہدایت کرتا ہے۔ ایمان نبی سے ملتا ہے، اور ایمان کے بعد قرآن دل میں تشریف لاتا ہے، اس لیے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں اور بعد میں اسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو پہنچانا، نہ کہ قرآن سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو پہچانا، نہ کہ قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور علیہ السلام کی پہچان ان کے معجزات سے ہوئی۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہونے کی حیثیت سے نبی کی پہچان کراتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے قرآن کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آیت کے معنی خوب چشمہ ہو گئے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان لے آئے انہیں قرآن کریم تقویٰ طہارت کی راہبری فرماتا ہے۔ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت قرآن پر موقوف نہیں، وہ تو رب کے پاس سے ہدایت یافتہ دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی قوم سے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے برکت والا کیا، مجھے نماز روزہ کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے عادل، امین، عابد، خلیق تھے۔ جو احکام قرآن پاک نے سنائے ان پر سرکار پہلے ہی سے عامل تھے، اس لیے فرمایا گیا ھدی للمتقین، نہ فرمایا ھدی لک، یعنی قرآن ان پرہیزگاروں کا ہادی ہے، یہ نہ کہا گیا کہ آپ کا ہادی ہے۔ دوسرا اعتراض، اس جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ ارشاد ہوا ھدی للناس، یعنی یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے؟ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب وہ ہے جو تفسیر کبیر نے دیا کہ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ صرف پرہیزگار ہی انسان ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ انسان ہی نہیں، وہ انسانی لباس میں جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ نہیں پہچانتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک کام ہے راستہ دکھانا، وہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ کافر، منافق، مسلمان سب کو راستہ دکھاتا ہے، اور ایک کام ہے راستہ پر لگا دینا، وہ صرف مومنین کے لیے ہو نہ کہ کفار کے لیے، یعنی اس کے ذریعہ سے مسلمان تو راستہ پر لگ گئے اور کفار علیحدہ رہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن ہدایت ہے، حالانکہ قرآن کی بعض آیتیں متشابہہ ہیں جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سمجھ میں نہ آئے تو ہدایت کیا دیں گی؟ اور بعض وہ آیتیں ہیں جن کے معنی میں بہت سے احتمالات ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خارجیوں سے مناظرہ کے لیے بھیجا تو ان سے فرمایا کہ ان کے مقابلہ میں قرآن شریف سے دلیل نہ پکڑنا، کیونکہ قرآن شریف سے ہر شخص اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہدایت نہیں، ہدایت ہوتا تو گمراہ لوگ اس سے دلیل نہ پکڑ سکتے۔ جواب، بعض آیتوں کے معنی کا سمجھ میں نہ آنا بھی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ کلام انسانی ہوتا تو کسی نہ کسی عقل مند کی عقل ان کی تہہ تک ضرور پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ، کیا لطف ہے کہ قرآن پاک سمجھ میں آئے تو بھی رہبری کرے اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی راہ دکھائے۔ بہرحال یہ ہدایت ہے۔ نیز بد مذہبوں کے قرآنی آیات سے دلیل پکڑ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچتے، اور قرآن پاک کا نور
ان کے دل کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص آفتاب میں نظر جمائے تو اس کو آفتاب کالا معلوم ہوتا ہے، آفتاب تو سیاہ نہیں لیکن اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بارش بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن بعض جگہ گھاسیں اس سے جل جاتی ہیں، تو یہ بارش کا قصور نہیں بلکہ ان گھاسوں کا اپنا قصور ہے۔ عمدہ غذائیں بے شک مقوی ہیں، لیکن کمزور معدے والے کو ان سے نقصان ہوتا ہے، مگر یہ غذا کا قصور نہیں بلکہ کھانے والے کے معدہ کا فطور ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، کسی کو اس سے ہدایت نہ ملنا قرآن پاک کے ہدایت ہونے میں مضر نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔